نحمدو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی جی ہم سورہ نساء کی آج ہم نے آیا نمبر 40 سے سٹارٹ کرنا ہے، تو میں اس کی پہلے تلاوت کر دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تکو حسنة یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ہم ایک گواہ ہم لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش کہ انہی زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ استغفر اللہ۔ بہت زیادہ یہ جو ہے نا، پھر اسی طرح ڈرانے والی آیاتوں میں سے ایک آیا ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر کافی ہم جو ہیں وہ ہمارے حالات درست ہونے کے چانسز ہیں۔ پہلی بات تو جو بہت اچھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دی وہ یہ دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ذرے برابر ظلم نہیں کرتا، یعنی کسی بھی انسان پہ کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ ہر کسی کے ساتھ بالکل انصاف کا معاملہ کیا جائے گا کہ ہر چیز اس کی سامنے۔ اب آج کل تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کیسے ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے اور کس طرح ہر چیز ہمارے پاس رہتی ہے۔ پرانے زمانوں میں پھر بھی مشکل ہو سکتی تھی یہ بات سمجھنے میں کہ کیسے اتنا ڈیٹا اکٹھا ہوگا کہ ہر چیز کا ریکارڈ رہے، تو اب تو سمجھنے میں آسانی ہے، کمپیوٹرائزڈ ورلڈ ہے، یہ کیسے ایک ایک چیز بالکل ڈیٹا کی طرح سامنے آ سکتی ہے۔ اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے اچھی بات ہمیں جو حوصلہ دیا وہ یہ دیا کہ اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ جو بھی ہم نیکیاں کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، تو ان کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہاڑ جتنی بڑی بھی بنا دیتا ہے اور ان کے پاس بہت بڑا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے جو گناہ، اور وہ کہتے ہیں جی جو مفہوم ملتے ہیں حدیثوں کے، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ اور جو تھے ثواب کے کام جو تھے وہ برابر تھے، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی اور نیکی اس کی بہت بڑھا دیتے ہیں کہ اس کو، اور پھر اس کو جنت میں جگہ مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم کی شفاعت کے ذکر میں جو ہے وہ ایک حدیث ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا فرمائیں گے کہ لوٹ کر جاؤ اور جس کے دل میں رائے برابر ایمان دیکھو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ فرشتوں سے کہیں گے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے ہیں کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا اسے نکال لاؤ، بس بہت سی مخلوق جہنم سے آزاد ہوگی۔ حضرت ابو سعید یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو آیت قرآنی کے اس جملے کو پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ کسی بھی پہ بھی ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مروی ہے کہ قیامت کے دن کسی اللہ کے بندے یا بندی کو لایا جائے گا اور ایک پکارنے والا سب اہل محشر کو بآواز بلند سنا کر کہے گا یہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کی بیٹی ہے اور اس کا کوئی حق تمہارے ذمہ ہے تو وہ لے لے۔ تو پھر جب اس وقت وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس اس وقت جس نے کسی کا حق مارا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ اس وقت تو دنیا نہیں ہے تو ہم کیسے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، تو پھر اس کی کچھ نیکیاں نکال کے اس دوسرے انسان کو دے دی جائیں گی جس کا حق اس نے مارا ہوگا، اور اگر کرتے کرتے اس کے پاس صرف ایک رائے برابر نیکی پہنچے اور ایسا کچھ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لگے کہ یہ انسان جو تھا بچ بچ کے چلتا تھا لیکن آخر میں اس کا کچھ حساب ایسا رہ گیا کہ اس کے پاس ایک رائی برابر نیکی رہ گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رائی برابر نیکی کو بہت بڑھا کے اور اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی نیکیوں کو بڑھا دے اور بہت بڑھا کے ان کو قبول کر لے، تاکہ ہم سب بھی انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے ساتھی بھی بنیں جیسے ہم قرآن کے ساتھی ہیں۔ اچھا، آگے پھر یہ ہے کہ پس کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت میں سے ہمیں گواہ لائیں گے اور تجھ پر لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجیں گے، یعنی کہ اسی طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے نا ہماری انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن۔ دیکھیے جو نماز، روزہ، صدقہ، جو یہ سب چیز نماز، حج، زکوٰۃ، یہ جو سب چیزیں ہیں تو ہمارے ان میں ہے نا کہ فرائض میں کرنا ہے، لیکن جو ہماری شفاعت قیامت والے دن کر سکتے ہیں، ایک قرآن اور ایک روزہ، ان فرائض میں سے روزہ ہے۔ اچھا، نماز اور صدقہ نہیں ہے، روزہ کہتے ہیں جو اب رمضان آ رہا ہے نا اس کی وساطت سے آپ لوگ سب ذہن میں رکھیں کہ روزہ بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم لوگ روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟ میرے لیے، اور اس کا اجر میں دوں گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو روزے میں جو صبر ہے وہ صرف بھوک پیاس سے نہیں صبر کرنا، ہم نے ہر اچھے سے اچھا عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کا روزہ ہے اپنے آپ کو۔ تو برائیوں سے اپنے آپ پر ہم نے صبر کرنا ہے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ثابت الخیرات بننا ہے کہ آگے آگے بڑھ کے نیکیاں کرنی ہے۔ تو پھر روزہ آپ کی شفاعت کرتا ہے، اور قرآن پاک تو قبر میں بھی شفاعت کرتا ہے کہ جیسے اب قرآن کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں تو قبر میں کہتے ہیں ان کے اندھیرا ہوتا ہے تو قرآن پاک آ کے شفاعت کرتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو مجھے پڑھا کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ان پہ رحم فرمائیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو مجھے پڑھتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب قرآن کے ساتھی ہیں، تو اللہ کا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میاں ہمارا یہ پڑھنا قبول فرمائے، اور صرف پڑھنا نہیں، اس پہ عمل کرنا قبول فرمائے، کیونکہ اس سورہ جمعہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تورات کا ان لوگوں کے اوپر تورات ان کو دی، اور یہ لوگ اس طرح انہوں نے اس کو رکھا جیسے گدھا اپنے اوپر کتابیں لاتا ہے۔ سورہ جمعہ کی اگر آپ ترجمہ پڑھیں ایگزیکٹ اسی طرح ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی، گدھے کے اوپر کتابیں لادنے کا مطلب یہ ہے کہ گدھے کے اوپر لاد دی ہیں کتابیں، اب وہ اس کو پڑھ کے سمجھ نہیں رہا، نہ اس پہ عمل کر رہا ہے، یعنی ایسی مثال دی، اور باقاعدہ یہ کہا ہے کہ یہ بہت بری مثال ہے، آگے سورہ جمعہ میں آتا ہے یہ بہت بری مثال ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو لوگ اللہ کی ہدایات کو نہیں مانتے تو پھر ان کی ایسی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں، صرف پڑھیں، تو پھر ہماری شفاعت تھوڑی ہوگی، پھر تو صرف ہمیں اتنا ثواب ملے گا جتنا ہم نے پڑھا، کہ جیسے یہ وقت ہم نے اسپینڈ کر لیا اور ہم نے جو ٹائم میں پڑھا، جو الفاظ قرآن کا تو ایک ایک لفظ ہم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے 10 نیکیوں کا، تو وہ ثواب تو ہمارے پاس ہوں گے، لیکن ہماری شفاعت ہوگی جب ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، پھر آگے کیا ہے کہ جس روز اس دن کا جو ڈرنے والی بات ہے کہ اس دن کیا ہوگا کہ کافر اور جو رسول کے نافرمان ہیں وہ کیا آرزو کریں گے؟ دیکھیے سورہ نساء میں آپ کو بہت جگہ، یعنی کہ جو جس صورت میں کچھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا بڑی پرومیننٹ ہوتی ہیں، سورہ نساء میں بڑی پرومیننٹ بات ہے کہ اطیع اللہ اور اطیع رسول دونوں کو بیلنس، بار 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 اس بات کا ذکر آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، رسول کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، رسول کا، اللہ کے ساتھ موسٹلی جگہ پہ رسول کا ذکر آپ کو ملے گا سورہ نساء میں، تو ایگزیکٹلی وہی بات یہاں پر کی ہے، جس روز کافر اور رسول کے نافرمان، یعنی کہ صرف قرآن نہیں، ہم نے حدیث کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، کہ ہم یہ بہت دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ جی حدیث تو نہیں نا، قرآن میں لکھا ہے تو بتائیں۔ قرآن میں تو چیزیں ہیں لیکن ان کی ایکسپلینیشن تو حدیث سے ملے گی نا ہمیں، ہم نے کیسے حج کیسے کرنا ہے حدیث میں پتہ چلے گا نا، روزے کے کیا اوقات ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے حدیث میں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کا جو ایکسپلینیشن ہے ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ یہ دیکھیں جو پرانے علماء تھے، انہوں نے جو بھی فتوے دیے ہوئے تھے وہ یہ کہتے تھے، جیسے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو فتویٰ میں نے دے دیا اور اگر میرے فتوے کے اگینسٹ تم لوگوں کو کوئی حدیث مل جائے تو میرے فتوے کو چھوڑ دینا اور حدیث کو سننا۔ وہ لوگ خود یہ کہہ کے گئے، اور ہمارے آج کل کیا ہے، اماموں پہ ہی لڑائیاں ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں، ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے امام نے یہ کہا، تو حتیٰ کہ وہ خود کہہ کے گئے ہیں کہ اگر میرے سامنے کو حدیث، ہمارے پاس کیا سورس کیا ہے جب کوئی بات ہوتی ہے، یہ نا کہ ہم قرآن اور حدیث سے ہم نے لینی ہے، جو حدیث کا ریفرنس آ جائے یا قرآن کا ریفرنس آ جائے تو بس ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیسی بات ہے کہ اس دن جو لوگ ایسے ہوں گے جو کافر ہوں گے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہوں گے، وہ کیا آرزو کریں گے کہ کاش ہم اس وقت قیامت کے وقت ہم اس مٹی کی طرح مٹی ہو جاتے، یعنی کہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا یہ سارے پرندے وغیرہ، بھیڑ بکریاں، پتے، یہ سب کیا ہوں گے، یہ مٹی ہو جائیں گے، ان کا تو کوئی حساب نہیں ہے نا، تو یہ اس دن قیامت والے دن یہ لوگ مٹی ہو جائیں گے، تو وہ لوگ یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی ان کی طرح مٹی ہو جاتے، کہ آج ہمیں یہاں پر اس حساب پہ نہ آنا پڑتا، کیونکہ ہر چیز جو ہمارے سامنے آ جائے گی۔
اور پھر کیونکہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بات وہ نہیں چھپا سکیں گے، ہم چھپ کے گناہ کر لیں، کھل کے گناہ کریں سے چھپ کے گناہ کریں۔ اور پھر دیکھیں نا آج کیا ہے، آج کل ہم لوگ کس بات پہ شرمندہ ہوتے ہیں؟ مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہوتے ہیں نا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں یا مسلمانوں کی ایسی حرکتیں ہیں، یہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم مسلمان دکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ کہتے ہیں نا کھانا پہلے تو جیسے پریزنٹ ہوتا ہے، وہ پہلے تو اس طرح دل کو خوش کرتا ہے نا کہ بہت اچھے سے پریزنٹ ہو، اور پھر اس کے بعد جب کھائیں تو اس میں ذائقہ بھی ہو۔ تو اسی طرح مسلمان پہلے تو ہم جو ہے نا پریزنٹ ہونا ہی نہیں چاہتے کہ لوگ ہمیں ریکگنائز کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم لوگ اندر سے شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا مسلمانوں کو سمجھتے ہیں، یا یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیں ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے۔ تو آج تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمیں کوئی مسلمان سمجھے یا اس طرح، لیکن قیامت کے دن ہم ترسیں گے کہ ہائے ہم مسلمان ہوتے، ہماری مسلمانوں جیسی حرکتیں ہوتی تو آج مطلب ہم وہ جو لوگ انکار کریں گے نا رسول کے فرمانوں کا، تو وہ اس دن کہیں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ اس دن ہم کہیں گے کسی طرح ہمیں مسلمان سمجھ لیں، آج ہمیں ان مسلمانوں میں جگہ مل جائے جن کو آخر تک کوئی شفاعت مل جائے گی اور وہ اس جہنم کی آگ سے نکل جائیں گے۔ تو اس دن ہمارا کمپٹیشن ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہوں اور ہمیں مسلمان ہی سمجھا جائے، ہمارے یہ دعائیں ہوں گی۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ سنت جو ہے نا وہ اسلام کی محافظ ہے، ٹھیک ہے؟ جو بدعت اب کیا ہے؟ بدعت دیکھیں، بدعت یہ چیز ہے کہ جو چیز ہمیں حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، سنت سے ثابت نہیں ہوتی، وہ بدعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جو عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور وہ اگر عمل ہم کریں تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خیال رکھنا کہ میرے بعد وہ عمل نہ کرنا جو میں نے نہیں کیا۔ تو ہم کئی دفعہ اچھا عمل بھی ہوتا ہے لیکن وہ بدعت ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے جیسے عید میلاد النبی ہے، اب آپ سب لوگ سمجھتے مطلب ہم سمجھتے رہے پہلے تک کہ عید میلاد النبی منانا ٹھیک بات ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں منا رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے عید میلاد النبی یا کسی رسول کی کوئی ولادت یا ان کی وفات کا کوئی دن منایا؟ نہیں منایا، تو پھر ہم بھی نہیں منا سکتے۔ تو پھر وہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو رسول پاک کے لیے جناب نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب انہوں نے نہیں منایا تو یہ پھر بدعت میں آ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جیسے وفات کے بعد سب لوگ جیسے مل کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، سب سپارے بانٹ لیتے ہیں نا کہ آپ پڑھ لیں آپ پڑھ لیں، ہم نے اتنے سپارے بانٹ دیے، یہ بانٹ دیے، سب مل کے سپارے بانٹ دیے، کیونکہ جو جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں لازم و ملزوم ہے کہ ہم نے سپارے پڑھنے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس کی ڈیتھ ہو گئی اس کے لیے مغفرت کی دعا ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ پڑھیں، اور جو ان کی اولاد ہے جو ان کے لیے نیک کام کرے گی، جو ان کے لیے صدقہ خیرات کرے گی، وہ اس کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ اب جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہمیں پہنچتا ہے، ان کو نہیں پہنچتا، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ جی قرآن خوانی کریں سارے اور ثواب ان کو ملے، ثواب ان کو نہیں ملتا، ثواب صرف ہمیں ملتا ہے پڑھنے والے کو۔ تو یہ حضور پاک کے زمانے میں کسی نے بھی کبھی بھی کسی صحابہ کی وفات کے بعد، جیسے اب احد میں 70 صحابہ فوت ہوئے تو پھر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے کہا سارے مل کے ان کے لیے قرآن پڑھے؟ نہیں پڑھا نا کبھی۔ تو اگر اب ہم ایک نئی انوویشن لائیں گے تو پھر یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان بدعتوں سے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو رسول کے نافرمان ہیں وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی آگے اب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ کہ اے ایمان والو، تم جب نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور نہ جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے مسافر ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پاخانے سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور انہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا کسط کرو اور اپنے ہاتھ اور منہ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں اسلام میں نا ہر چیز کوئی ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایسے احکامات تھے نا جو مشکل ہوں سمجھنے میں، ایک دم سے ٹرک کر کے یوں کرنے کہا کہ فوراً سے آپ ان کو کریں۔ ہمیں بھی پتہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بھی جب اٹ از اے سلو پروسیس
کہ ہم سلولی اسلام کی طرف ایک ایک قدم انشاءاللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو شراب کا بھی حکم جو ہے نا ایک دم سے نہیں آیا تھا کہ تم لوگ شراب چھوڑ دو. دیکھیں اب اگر ہمیں سائنٹیفکلی بھی پتہ لگتا ہے کہ ایک دم جو چھوڑنے سے اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ حکم یہاں پر آیا کہ شراب جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو جو بھی لوگ اس وقت شراب پیتے تھے، ساری بات ہے صحابہ بھی پیتے تھے کیونکہ اسلام میں منع نہیں ہوئی تھی. تو کیونکہ ایک آدھی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے شراب میں نماز پڑھی تو تھوڑا سا جو سورہ کافرون تھی وہ غلط پڑھ گئے. تو پھر حکم آیا کہ اب تم نشے کی حالت میں نہیں آؤ اس کے پاس، نماز کے پاس. تو یہ منع ہو گیا. پھر بعد میں شراب جو تھی وہ مکمل پورے طور پہ حرام ہو گئی. پھر اس کے بعد جنابت کی حالت میں ہمیں پتہ ہے جب تک ہم غسل نہ کر لیں، مسافر ہوں تو پھر، اور اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے یا مسافر ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، پانی اگر میسر نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے. کوئی پخانے سے آیا ہو اور عورتوں سے مباشرت، ایون عورتوں سے مباشرت کی ہو آپ نے اور آپ سفر کی حالت میں ہیں یا آپ پاس پانی نہیں ہے اور پانی ختم ہو گیا تو آپ کہیں کہ میں نماز ہی نہ پڑھوں، تو اس کے لیے ہے کہ آپ جو ہے پاک مٹی سے کر سکتے ہیں تیمم. اور وہ مٹی کا ٹکڑا آپ لے کے، اور اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں، اپنے ہاتھوں پہ ملیں، ہاتھ پہ مل لو اور اپنے منہ پہ مل لو. بیسیکلی ہاتھ اور منہ کے اوپر ہی ملنے کا ہے. کچھ لوگ ایسے بازو پہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ہاتھ اور منہ پہ جیسے قرآن پاک میں اس طرح کر سکتے ہیں، ہاتھ منہ اور بازو پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا. دیکھیں آسانیاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں دے دی ہیں. ایون یہ کہ یہاں پر یہ بھی ہمیں حدیث میں پتہ لگتا ہے، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مسجد سے مجھے بوریا اٹھا کے لا دو. تو ام المومنین نے عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حیض سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حیض والی خواتین ہیں مسجد میں آ جا سکتی ہیں، اور نفاس والی کے لیے یہی حکم ہے کہ یہ دونوں بطور راستہ چلنے کے جا سکتی ہیں، کہ ٹھیک ہے ایسے رستے میں سے کچھ جا کے کچھ واپس لا سکتے ہیں. اچھا جی. اب آگے ہم پڑھتے ہیں آیا نمبر 44 اور سے 46. کیا تو نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ کا مددگار ہونا بس ہے. وقفا باللہ ولیجن وقفا باللہ نصیرا. بعض یہود باتوں کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن تجھے تیرے خلاف نہ سنایا جائے اور ہماری رعایت کر. لیکن اس کہنے پر اپنی زبان کو بیچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں. اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہم دیکھیے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. تو یہ یہودیوں کی وہی ایک خصلت جیسے وہ پہلے کرتے تھے اسی کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ ہم نے آہستہ سے منہ بھیج کے کہہ دے ہم نے سنا ہم نے فرما برداری کی، تو کہہ دے ہم نے سنا ہم نے نافرما برداری کی، کہ ہم نہیں مانتے، ہم سنتے ہیں لیکن ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے. جیسے رائنہ کے بارے میں ذکر آیا تھا نا پہلے بھی، تو یوں وہ بول دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ یہ مانتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا. اب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور بہت سے احکامات سن رہے ہیں، کہیں ہم ان میں سے تو نہیں کہ ہم سن رہے ہیں اور پھر فرما برداری نہیں کر رہے. دیکھیں جب قبلہ کا چینج کا حکم آیا تھا نا، تو جیسے میں نے بتایا تھا جدھر نماز پڑھے تھے ادھر سے ہی انہوں نے ڈائریکشن چینج کر لی تھی. اس طرح اطاعت کرتے تھے صحابہ اکرام. اور ہم لوگ کیا ہے کہ ہم لوگ ابھی ٹائم ہی دیتے ہیں. ابھی بس میں اس رمضان میں بس انشاءاللہ پھر میں اس رمضان کے بعد سے میں نے ساری نمازیں پڑھوں گی. ابھی ایسے ابھی ہمیں کیا پتا کل ہمیں رمضان ملے گا بھی کہ نہیں، ابھی تو رمضان میں دن ہے. پھر ہم کہتے ہیں میں یہ کر لوں نا، میں حج عمرہ کر لوں گی نا، تو اس کے بعد سے بس پھر میں نے ایسے کرنا شروع کر دینا ہے. میری ایک بچی کی شادی ہو جائے پھر میں یہ کروں گی، یا کچھ بھی ہم اپنے لیے ٹائم لائنز لگاتے ہیں کہ ایسے کروں گی تو پھر میں یہ کرنا شروع کر دوں گی. نہیں، اب ایک چیز تھوڑی تھوڑی کر کے کریں، لیکن کوشش کر کے ہر روز کی امپرومنٹ کریں. کیونکہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہتے جن کے بارے میں یہاں ذکر ہے کہ وہ سنتے تھے اور پھر نافرمانی کرتے. وہ تو اپنے منہ سے کہتے تھے نا میں نے سنا اور نافرمانی کی، اور اب منہ سے کہنا یا عمل نہ کرنا، اٹس ون اینڈ دا سیم تھنگ. ہم نے سن لیا ہے، ہمیں پتہ ہے بہت سی چیزوں کا، لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہیں.
تو پھر اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو سنیں اور پھر نافرمانی کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، کفر ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم کا انکار کرنا، ٹھیک ہے، ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر ایمان نہیں ان کا ہے، بہت ہی کم ایمان ہے ان کا۔ تو ہم غور کریں کہ ہمارے دلوں میں کتنا ایمان ہے، کیونکہ جب دل میں ایمان مکمل ہو جاتا ہے نا، پھر تو کسی بھی حکم پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہی نہیں ہے، پھر تو ہر حکم پہ عمل کرنا ایسے آسان ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی بھی ہم دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہوتی ہیں۔ آگے جی آیا نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اسے بھی سچا کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیج دیں، جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پہ لعنت کی تھی۔ اللہ کا امر ہوا یہی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے، اس نے بڑا طوفان باندھا۔ تو اب یہ کیا ہے کہ اس وقت یہود و نصارہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو تھی نا ان کا یہ ذکر تھا کہ وہ وہاں پر جو سبت کا قانون جب ان کے پاس آیا تھا تو ان میں سے جو تھے جو لوگ انہوں نے ہفتے والے دن کی جو تھی حرمت اس کو نہیں رکھا تھا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم دیا، وہ اس طرح تھا نا 3 گروہ بن گئے تھے، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم دیا، اور پھر اس ٹائم کے بعد بھی جب وہ دیکھا وہ کیا کرتے تھے، اتوار والے دن چلے جاتے تھے، وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ پھر وہ جو سب کے قانون انہوں نے توڑا کہ وہ مچھلیاں پکڑنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور انہوں نے پھر بھی وہ کیا کرتے تھے، ہفتے والے دن جال لگا لیتے تھے اور اتوار والے دن پکڑ لاتے تھے۔ تو پھر وہ 3 گروہ بن گئے تھے، ایک وہ جو تھے ان کو منع کرتے تھے، ایک وہ تھے جو یہ ایکٹ کرتے تھے، اور ایک وہ تھے جو بس دور سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، ہمیں کیا، جو کرتے ہیں کر رہے ہیں، ہم تھوڑی کر رہے ہیں، اور نہ ان کو کہتے تھے ٹھیک ہے اٹس فائن ود ایوری ون، ہم تو نہیں منع کر رہے، مطلب منع کیوں کرے، ٹھیک ہے جو یہ ان کا فیل ہے۔ تو جو نیوٹرل بھی ہوتا ہے نا بندہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 گروہ کو بندر بنایا تھا، ایک ان میں وہ جو نیوٹرل والے تھے اور ایک وہ جو یہ ایکٹ کرتے تھے، صرف ان کو نہیں بنایا تھا جو منع کرتے تھے۔ تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ہم سب پہ کہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی برائی کی بات جہاں دیکھیں تو وہاں سے منع کریں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ڈرا رہے ہیں اہل کتاب کو نا، وہیں یہودیوں اور نصارہ کو ڈرا رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ پہلے تمہارے جو جتنے جو تھے تمہارے یہودی جو تمہارے انسیسٹرز سے، ان کو ہم نے جو سب کے قانون کا کہنا نہیں مانا تھا تو ہم نے کیسے بندر بنائے، تو کیا تم اب یہ انتظار کر رہے ہو کہ تم اس نبی کا کہنا نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہارا جو ہے چہرہ بگاڑ دیں یا پیٹھ کی طرف کر دیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے شرک کو معاف نہیں کرتا، ہاں بشرط یہ کہ وہ اس کی معافی مانگ لے۔ تو یہ ان لوگوں کو جو ہے نا الرٹ کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ کیا اپنے ان کی طرح کر رہے ہو جیسے تمہارے انسیسٹرز کر رہے تھے، کہ اس بات کے انتظار میں ہو کہ پھر تمہارے ساتھ کیوں کیا جائے۔ اور آگے جناب آیا 49 سے 52 تک ہے۔ کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک ناگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھ تو یہ لوگ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ سرئی گناہ سے کافی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بتوں کا اور باطل معبودوں کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست والے ہیں؟ یہی ہیں جنہیں اللہ نے لعنت کی، اور جسے اللہ لعنت کرے تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پہلے تو بتائی ہے ان کی کہ یہی جو نصرانی اور یہود ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بتائیں وہ یوں کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جیسے کہتے تھے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ امام ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ بے گناہ ہیں، اور یہ کہتے تھے جو ہمارے بچے فوت ہو گئے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ قربت الہی کا ذریعہ بنیں گے ہمارے لیے، کہ ہم ان بچوں کی وجہ سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی طرف سے جو یہ چیز ہیں یہ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہیں یہ تو نہیں سمجھتے مسلمان ہو کے کہ ہم تو معاف کر دیے جائیں گے، تو یہ بات۔
اچھا دوسرا ایک یہ ہے کہ منہ کے اوپر کسی کی حدیث میں بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دوسرے مداح و ستائش کرتے ہوئے سنا، کسی کی تعریف کرتے ہوئے سنا، تو آپ نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہا کہ تو نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی. پھر فرمایا اگر تم میں سے کسی کو ایسی ہی ضرورت کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنی ہو تو یوں کہے کہ فلاں شخص کے بارے میں میری رائے یہ ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہی ہے کہ کسی کی منہ پہ تعریف نہ کی جائے. تو ہم جیسے کہہ دیتے ہیں نا آپ تو بہت اچھی ہیں اور بہت صحیح ہیں، کبھی ایسے تعریف کرنی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اپنے خیال میں آپ تو بہت اچھی ہیں اور میں تو سمجھتی ہوں آپ بہت خوبصورت ہیں، ورنہ تو یا جو بھی کریں تو اپنے اپنے خیال کا اظہار کریں کہ ورنہ تو صحیح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ کوئی اصل میں کیسا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے اللہ نے جس کو لعنت کی کہ اللہ کی لعنت ان لوگوں پر ہوگی تو پھر ان کا ان کی جو ہے اس سے برا کون ہوگا. اور ہم نے یہاں پر کیا منع کیا کہ ایمان یہ نہ کہیں کہ کچھ جو کافر لوگ ہیں یہ کہہ دیتے تھے کہ ایمان جو لوگ کہ یہ جو پہلے کے کافر لوگ ہیں یہ ایمانداروں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. کئی دفعہ ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا ہم سے اچھے تو انگریز ہی ہیں، کہہ دیتے ہیں نا کچھ باتوں میں ہم سے اچھے تو وہ ہیں، کتنے پرٹیکولر ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہم ان کی تعریف کر سکتے ہیں، جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں ان سے ہم لرن بھی کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں انگریز کتنے اچھے جو ہیں وہ وقت کے پابند ہیں، یا جو ہے وہ بہت لا انفورس لا کو اوبے کرتے ہیں. یہ کر سکتے ہیں جو بھی ان کی اچھی بات ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، دیکھیں کتنی ارلی رائزرز ہوتے ہیں، یہ ان کی اچھی عادات ہیں اور ہمیں بھی لینی چاہیے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہم سے اچھے تو وہ ہیں. اور اکثر ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم سے اچھے تو وہ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں کہیں ان کو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگے ہم پڑھتے ہیں آیا 53 اور 55. کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو کسی ایک کھجور کے شگاف برابر بھی کچھ نہ دے. یا یہ لوگوں کا حسد کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے. بس ہم تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے. پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے اور کافی ہے جہنم کا جلانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں انہیں کوئی سلطنت کا حصہ کہ یہ ساری دنیا تو میری سلطنت ہے، اس میں میں ہر کسی کو ہر چیز دیتا ہوں جو ضرورت کی ہوتی ہے، لیکن اگر کہیں اس کا کوئی حصہ تم میں سے کسی ایک کے پاس ہوتا یا ان یہودیوں کے پاس ہوتا تو اس میں سے وہ تمہیں ایک کھجور بھی نہ دیتے، ایک کھجور کے برابر بھی نہ کوئی چیز دیتے. اور یہ کہا کہ لوگوں یہ جو ہے یہ ان کا حسد ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا، جو آل ابراہیم کو کتاب دی، انہیں حکمت دی، انہیں سلطنت دی، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا. لیکن پھر بھی ان میں سے کیا تھا، اتنا فضل لینے کے بعد بھی انہوں نے کچھ مانے اور کچھ پھر بھی نہ مانے. اور پھر جو نہیں مانے وہ کفا بھی جہنمی سعیرا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نہیں مانتا تو پھر جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے. استغفر اللہ. تو یہ بہت ہی الرٹ کرنے والی جو ہے نا آیات ہیں. آگے 56 اور 57 میں ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی آیات ہیں ان سے کفر کرنا یا ان کا انکار کرنا، یہ ہمیں ایک جنرل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان الذین جن لوگوں نے کفر کیا بے آیاتنا ہماری آیاتوں سے، سوف نصلیہم نارا تو ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. اور آگے کیا ہے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب چکھتے رہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. ان اللہ کانا عزیزاً حکیمہ. کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرے، یعنی جو بھی احکامات ہیں ان کو ماننے سے انکار کرتے کہ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے مجھے پتا تو ہے لیکن یہ ابھی میں نہیں کر سکتی، ابھی نہیں ہوگا، میں پھر کروں گی. ٹھیک ہے. بہت سی نماز میں کوتاہی کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی میں اب یہاں کسی کی طرف ڈنر پہ آئی ہوں، میں کیا نماز پڑھوں، پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گی. بہت بہت ڈریں، پرائرٹی بنائیں اپنی نماز پڑھنا. ڈنر پہ گئے ہیں، کہیں گئے ہیں، آپ کے پاس انتظام ہونا چاہیے کہ میں وضو کر کے جاؤں، میرے پاس جانماز ہو، میرے نماز کا وقت وہاں پر آئے گا، میں اس ٹائم پہ جا کے پڑھوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے ان کو عذاب آئے گا کہ ایک دیکھیں اتنا سا ہمارا جل جاتا ہے تو حد سے برداشت نہیں ہوتا، پوری کھال جل جائے گی اور پھر وہ دوبارہ آئے گی اور پھر دوبارہ جلے گی. ہاں یہ جیسے تھوڑا سا ایمان جس کے دل میں ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا نا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کو جہنم سے نکال کے لے کے جایا جائے گا. اور یہ نہیں ہمیں معلوم کہ
کیونکہ وہ زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے نا، ہمیں کیا پتا کہ صدیوں ہی ہم جلتے رہیں جہنم میں، خدا نخواستہ صدیوں ہی صدیوں کی صدیاں جلتے رہیں، اور پتہ نہیں کتنی لاکھوں کروڑوں صدیوں کے بعد ہماری شفاعت قبول ہو، اور پھر ہمیں آخری جس کا ایمان ہو اس کو وہاں سے نکالا جائے، وہ جہنم میں، یعنی وہ چلے گئے ہیں، جو کہا نا جہنم سے نکالا جائے گا پھر، ہمیں کیا معلوم کتنے عرصے تک جہنم کی ہم سزا بھگتیں گے پھر وہاں سے نکالا جائے۔ ہم لوگ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس ایسے، ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، ایسے ہم جائیں گے اور کہیں گے اچھا اچھا چلو ان کو جو جہنم میں نہیں، ان کو تو فوراً ہی بھیج دو، وہ تو پیریڈ جس میں ہم وہاں ہوں گے وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں، تو بہت بہت ڈریں بھی کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اور پھر کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر اس کا جو ہے نا وہی چیک اینڈ بیلنس، ہر دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلوہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، لہم فیہا ازواج مطہرات وندخلوہم ظلالا ظلیلا، اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم انہیں ان قریب ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا شمار ان سب میں کر دیجیے گا، آمین ثم آمین، اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجیے گا، آمین۔ آگے کیا ہے جی؟ امانت اور عدل و انصاف جو ہے وہ آیا 58 ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانۃ الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے، ان اللہ کانا سمیعا بصیرا، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں کہ تم لوگ سب کر رہے ہو۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ خیانت نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی امانت میں خیانت نہیں کریں، اور اس میں کیا مطلب ہے کہ اللہ ذوالجلال اکرام کی جو بھی حقوق ہیں نا اس میں بھی خیانت نہیں کریں۔ اب کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ہیں؟ روزہ، نماز، زکوٰۃ، کسی چیز کا کفارہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، وہ تمام حقوق دینا بھی ایسے ہی ہیں جیسے یہ امانت ہے، بلکہ یہ ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، ناک، کان، تمام حصے، یہ پورا جسم جس پہ ہمیں اختیار ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے، یعنی ایک سمجھیں رینٹ پہ ہمیں ملا ہے، جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پہ اختیار ہے نا، میں اسے کچھ بھی کروں، تو یہ ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، زبان بھی بولے گی، ہر چیز دن گواہ بن جائے گی کہ یہ انہوں نے میرے ساتھ ایسے ایسے مجھے استعمال کیا، تو یہ سب ہمارے پاس امانت ہے، ان سب چیزوں کو امانت سمجھیں اور ان کو اس طرح استعمال کریں جیسے ہمارے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں، جیسے کوئی رینٹ پہ لیتے ہیں نا گھر، تو پھر وہ کانٹریکٹ لکھتے ہیں، یا گاڑی رینٹ پہ لیتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اگر آپ فلاں انشورنس لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ہر نقصان کے خود ذمہ دار ہیں، ایکسیڈنٹ کے آپ خود ذمہ دار ہیں، کوئی چلان ہوا تو آپ خود ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اس کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کو ہاتھ استعمال کرنے کے لیے دے دیا ہے، لیکن اگر آپ نے اسے غلط کام کیا تو یہ آپ کے اب اس کے خود ذمہ دار ہیں، نیک کام کیا تو آپ کو ہوگا، لیکن غلط کام کیا تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں، تو یہ ہر چیز جو ہے وہ امانت میں آتی ہے، تو ان سب چیزوں کو ہم امانت سمجھ کے استعمال کریں۔ پھر کہا ہے کہ عدل و انصاف سے فیصلہ کریں، عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا تو بہت ہی ضروری ہے، اور ہر کسی کے لیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، جو مکہ فتح کر کے آئے اور پھر وہ بیت اللہ شریف میں گئے، اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے اور انہوں نے طواف کیا اور پھر حجر اسود کو اپنی لکڑی سے چھوا، اس کے بعد انہوں نے عثمان بن طلحہ جو وہ کعبے کی جو کنجی تھی نا وہ ان کے پاس تھی، ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کنجیاں مجھے دے دو، انہوں نے دی، تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ مجھے سونپ دیں تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کے پانی کا پلانا اور کعبے کی کنجیاں رکھنا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی اور ابھی اپنے پاس ہی کنجیاں رکھی، اس کے بعد پھر حضرت عثمان بن طلحہ نے جو ہے نا اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اپنا ہاتھ روک لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دو چابیاں، لے لی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، پھر وہاں جتنے بت تھے، جو تصویریں تھیں، ان سب کو پھینک کے توڑا، حضرت ابراہیم کا بت بھی تھا ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا جو تھا وہ نشان وہ باہر لا کے مقام ابراہیم کو بالکل کعبے کے ساتھ رکھا، اور پھر کہا کہ یہ اس طرف سمت کر کے نماز پڑھو، اور یہ مقام ابراہیم شروع میں کعبہ کے ساتھ لگا ہوا تھا نا، اب ہٹا کے دوسری جگہ پہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی مجھے دے دیجیے آپ، تاکہ زمزم کا پانی پلانے اور یہ بھی جو چوکی داری وغیرہ جو یہ میرے اس میں ہو۔ پھر اس وقت آپ
نے وہ بھی ابھی اس وقت نہیں کچھ بولے. پھر آپ نے جناب دوبارہ مقام ابراہیم کو کعبے سے نکال کے جب رکھ دیا تو پھر آپ طواف میں مشغول ہو گئے اور پھر کچھ تھوڑے سے پھیرے لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آ گئے. انہوں نے اپنی زبان مبارک سے یہ آیت تلاوت کرنا شروع کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، میں تو اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا. اب آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ، وہی جو پہلے جنہوں نے کنجی جن کے پاس تھی، ان کو بلایا اور ان کو واپس سونپ دی اور انہوں نے کہا کہ آج کا دن وفا کا، نیکی اور سلوک کا دن ہے. اور یہ عثمان بن طلحہ ہیں جن کی نسل میں آج تک کعبۃ اللہ کی کنجی رہی ہے، اور یہ وہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان میں اسلام لے کر آئے تھے. تو یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا کہ انہوں نے ان سے چابیاں لے کے یہ نہیں کیا کہ حضرت جو ہیں عباس کو دے دیں یا حضرت علی کو دے دیں. تو عدل و انصاف کا اس طرح سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے. تو ہم سیرہ کو پڑھیں اور بالکل اسی طرح عدل و انصاف کا کریں، ٹھیک ہے نا. اور ہماری تو باقی یہ خیال رکھیں کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ جو زندگی ہے اس کو ہم نے پھونک پھونک کے گزارنا ہے، کیونکہ مزے کی جو زندگی ہے وہ آخرت میں جب ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگی. یہ زندگی تو ہماری ایسے ہو جیسے ہم کانٹوں پہ چل رہے ہیں. جب آپ کے کانٹوں سے چل کر خاردار رستہ ہو تو وہ ایک حدیث کا مطلب یہ مفہوم ہے کہ خاردار رستے سے جب گزرتا ہے تو کیسے ہم کپڑے بچا بچا کے چلتے ہیں نا کہ پھنس نہ جائیں. تو کہتے ہیں کہ مومن کی زندگی ایسے ہوتی ہے کہ یوں وہ گناہوں سے بچ بچ کے چلتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. اچھا جی آگے کیا ہے آیا 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویل. اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی. دیکھیں پھر آیا اللہ کی اور رسول کی اور تم میں سے اختیار والوں کی، یعنی کہ جس کو اختیار ہو اس کی. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف ہو، اگر پھر بھی اختلاف ہو جاتا ہے مسلمانوں میں تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اسے رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، یعنی کہ قرآن سے اور حدیث سے پھر ہیلپ لو. اور اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے. کہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی بھی بات میں اگر کنفیوژن ہو تو قرآن اور حدیث سے کی راہ سے آپ اس کو دیکھیں جہاں آپ کو حدیث مل جائے. اور ایک یہ علماء اکرام جو ہوتے ہیں نا ان کا ایک وہ بھی تو بن جاتا ہے نا کہ کیا قرآن اور حدیث میں اس کا ایک پورا مفہوم بن جاتا ہے کہ اس کی نظر سے ایسے ہی ہوگا. اب صحیح کی حدیث ہے کہ میری اطاعت کرنے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. بس یہ ہیں احکام علماء امراء کی اطاعت کی. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ جو حاکم ہو اس زمانے کا اس کی ہم نے اطاعت کرنی ہوتی ہے. ہاں سوائے اس کے جو ریلیجن سے اگینسٹ ہوں. اب آگے ہے جی 60 سے 63. کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ تجھ پر اور جو کچھ تجھ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان ہے، لیکن اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دے دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے. ان میں سے جب کبھی کہا جائے گا کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف آؤ تو دیکھ لے گا کہ یہ منافق تجھ سے منہ پھیر کر اٹک جاتے ہیں. اچھا اب یہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھ لو، یہ کہتے تو ہیں اپنے منہ سے. اب یہ منافق کا ہے نا کہ وہ دوغلے لوگ کہ کیا کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، تمہارے تمام نبیوں پہ ایمان لائے، ہر چیز پر ایمان لائے، لیکن جب انہیں کوئی اپنے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں ہمارا فائدہ کس میں. ٹھیک ہے، جیسے ہم کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کوئی چیز ہم نے پتہ کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی فتویٰ لیتے ہیں، پھر ہمیں ایک فتویٰ ہم سنتے ہیں، پھر ہمیں اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ یہ تو فتویٰ کچھ ہمارے مطابق نہیں آیا، پھر ہم کہتے ہیں کسی اور سے بھی پوچھ لیتے ہیں، پھر کسی اور سے پوچھیں گے، پھر اگر وہ ہمارے مطابق آ جائے فتویٰ پھر ہم ہاں چلو ان کی مان لیتے ہیں، ہاں یہ صحیح بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے تو پھر ہم ان کا مان لیتے ہیں. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس وقت جب کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں
اس طرف ہو جاتے ہیں بینٹ ان کا کہ ہاں یہ والا فتویٰ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے حساب سے بات کر رہے ہیں، اور اب کوئی اور ایسا فتویٰ دے جو آپ کو لگے بڑا سخت ہے اور یہ تو مشکل ہے میرے لیے، اب نہیں 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 وہ تو بڑے سخت ہیں بھائی، وہ تو بڑے سخت ہیں، وہ تو وہ ان سے نہیں، میں وہ جو ہے نا وہ تھوڑے سے لبرل ہیں، میں ان سے پوچھتی ہوں جو لبرل ہیں۔ تو آپ نے لبرل نہیں دیکھنا کون ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کون حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرے گا۔ جو بھی اس کا ایک سمپل رول ہے، جو بھی آپ کو کوئی بھی فتویٰ لینا ہو تو آپ ان سے ضرور پوچھیں جی حدیث کا ریفرنس ہے یا قرآن کا کوئی ریفرنس ہمیں بتا دیجیے گا اس کے ساتھ تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں، ضرور ریفرنس لیں کہ قرآن اور حدیث میں کہاں ہے یہ ریفرنس، اور پھر سمجھیں خود بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عقل اور سمجھ دی ہے نا ہر انسان کو، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم حاصل کرو تاکہ تمہیں خود بھی سمجھ ہو کہ تم نے کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا۔ اچھا جی، آیا نمبر اب ہم پڑھتے ہیں 62 63۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کو مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ تیرے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ہی تھا۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے، تو ان سے چشم پوشی کر انہیں نصیحت کرتا رہے اور انہیں وہ بات کہے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ یہ پھر منافقوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے جب فیصلے کرواتے تھے نا، یا جو بھی ان کے بیچ میں جب کبھی کوئی بات ہوتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے، ایک تو فیصلے کی سلسلہ آتا تھا، وہ بھی آگے آئے گا کہ فیصلہ کراتے ہوئے دیکھتے تھے کہ جدھر انہیں فائدہ ہوتا تھا ادھر جا کے فیصلہ کراتے تھے، کہ کبھی تو اپنا حکم حضوپا کی عدالت میں لے جاتے تھے اور کبھی اپنی عدالتوں میں لے جاتے تھے۔ تو اسی طرح جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ آ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسا تو نہیں کر رہے تھے، نہیں نہیں ہمارا یہ ارادہ تو نہیں تھا، نہیں نہیں ہم تو بس ویسے ہی ان کو اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے، یا ان کو ہم تو اس طرف لے جا رہے تھے، یعنی کہ عذر پیش کرتے ہیں یہ شو کرنے کے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب وہ خوش کرنے کے لیے عذر پیش کرتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو شروع سے آپ کے ساتھ تھے، ایسی بات نہیں ہے، یہ جو ہم بھی کرتے ہیں نا یہ اس کو پولیٹکس بولتے ہیں، اور پھر قسمیں کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، اور لیکن جب کبھی دوسری طرف ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو پھر اس طرف کو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں چیزیں تھیں نا، یہ منافقین کی جو دل کی بیماری ہے، یہ اس کا بتایا ہے کہ منافق کیسے کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ جو تھے نا وہ آپس میں بھی وہ یہ اس وقت یہ حرکتیں کرتے تھے، اور ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تو نہیں ایسے کر رہے، تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ شر سے بچنا چاہیے، اور ایسے عذر پیش کر کے نہیں، ہمیں بھی کس طرف جو فائدہ نظر آئے تو اس کی طرف چل پڑے، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ ہمارے باسز ہوتے ہیں، یہاں پر ہم ہوتے ہیں تو کوئی انگریز ہمارے باسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ کرسمس کی پارٹی ہے نا، تو وہ پھر اگر نہیں جائیں گے تو برا منا لیں گے، تو پھر جانا پڑے گا نا، مجبوری ہے، تو پھر کیا کریں، پھر ایسے کر کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا کہیں گے، اب وہ وہاں پر ڈرنک کریں، اب اگر ہم نہیں گلاس میں پیوں گی، نہیں 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 میں پیتی نہیں ہوں، میں بس صرف گلاس پکڑوں گی، مطلب وہاں پر پیوں گی نہیں، بس میں صرف گلاس پکڑوں گی تاکہ مطلب پھر وہ لوگ پھر عجیب نہ لگے، کہ ہمیں ان کا خوف ہے کہ ان کے سامنے ہمارا امپریشن رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے جس نے ہمیں سب کچھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ شادیوں میں یہ لوگ ڈرنک سرو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ فکر نہ کریں، یہ ایپل جوس ہے، یہ تو ہفتے ڈرنک دوسرے لوگ وہ آئے ہوئے ہیں نا، گورے آئے ہوئے ہیں نا تو ان کے لیے ہے، یہ آپ کو تو ایپل جوس ڈال کے دیا ہے وہ اس لیے کہ مطلب ذرا ان کو آڈ فیل نہ ہو۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر دیا اس کے لیے ہم شرم کریں، شرم تو ان کو آنی چاہیے جو نہیں مانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا، اور ہم ان کے لیے عذر نکال رہے ہیں کہ نہیں 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 ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، نہیں 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 میں مسلمان جتنے بھی ہیں لیکن ہم بڑے اوپن اور لبرل ہیں، ہم مسلمان ایسے نہیں، ہم تو سب کچھ کرتے کرا دیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے اس باس کے ساتھ بنا کے رکھنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کریں، پھر دیکھیں آپ کے رستے کیسے کھلتے ہیں، کسی باس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا جی، آگے کیا ہے، اطاعت رسول ہی ضامن نجات ہے، یہ آیا 64 اور 65۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب کبھی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تیرے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی کہ یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام آپس کے اختلافات میں تجھ ہی کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلہ تو ان سے کر دے ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے بتائی نا، فیصلے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جاتے تھے، کبھی ان کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر نبی کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فرمانبرداری کرتے تھے، اور پھر جب
ان سے کچھ غلطی ہوتی تھی پھر استغفار کرتے تھے، پھر نبی بھی ان کے لیے استغفار کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم تو اپنے رحم سے ان کو معاف کر دیتے تھے، لیکن یہ جب تک اپنے آپ کو پورا درست نہیں کریں گے تو تب تک ان کی وہ جو ہے نا وہ عاقبت نہیں سدھرے گی۔ کہ اب کیا کرتے تھے، فیصلہ لے کے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب فیصلہ پسند نہیں آیا تو پھر کیا کیا، پھر اس کو ماننے سے دل تنگ ہوا کہ اب کیا کریں، تو ایسے واقعات آئے کہ وہ حضور پاک علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا، پھر چلے گئے حضرت عمر کے پاس کہ ہم تو حضرت عمر سے پوچھیں گے، پھر حضرت عمر نے کہا کہ جو حضور پاک نے فیصلہ کر دیا وہ آخر ہے، اچھا پھر حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں، حضرت عثمان کے پاس چلے گئے۔ تو یہی بات یہ ہے کہ ہم بھی جو فتوے لینے جاتے ہیں نا تو کبھی ادھر سے حضرت عثمان حضرت عمر ڈفرنٹ کے پاس جاتے ہیں نا کہ یہ ان کا فتویٰ ٹھیک نہیں ہے، اچھا یہ ہم نے سنا ہے کہ سود حرام ہے، یہ لوگ تو بڑے ریجڈ ہیں، جو ادھر چلے جاتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہے، تو وہ اس طرح ہم اپنی چوائس کا جو ہمیں سوٹ کرے نا اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں صاف صاف لکھی ہوئی ہیں قرآن میں، سورہ بقرہ میں پڑھ لیں، صاف ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہے، تو خود قرآنی آیت پڑھ لیں، آپ کے سامنے قرآن ہے، اس سے خود بھی سمجھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب آگے کیا ہے، اور اگر ہم ان پر فرض کرتے آیا 66 سے 70، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے ہیں کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بچا لاتے ہیں۔ اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو، اور تب تو ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ جو بھی اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ بس ہے جاننے والا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب ہم انہیں یہ کہیں، اگر ہم انہیں یہ کہیں نا کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو، یعنی کہ اگر یہ حکم میں دے دوں کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو، تو پھر بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو یہ حکم بجا لائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سے صحابہ کرام تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حکم آ جاتا تو ہم تو اپنی جانیں قربان کر دیتے، تو پھر کچھ صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نام لیا کہ ہاں یہ بھی ان میں شامل ہے، کہ ضرور یہ ایسا کر دیتا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا تو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایسا کرتے ہیں تو ان کو تو بہت ثواب ہے اور وہی راہ راست پر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا۔ اب سورہ نساء میں بار بار ہے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اللہ نے کن کن پہ انعام کیا ہے؟ نبیوں پہ انعام کیا، صدیق پر، شہید پر، نیک لوگوں پر، اور یہی لوگ بہترین رفیق ہیں کہ ان لوگوں کا ہم دامن تھامے، جو بھی نیک لوگ ہیں ان کی آپ کمپنی میں رہیں گے تو پھر آپ بھی نیکی کی طرف ہوتے جائیں گے، یہ کمپنی کا بھی بہت بہت اثر ہوتا ہے، تو نیک لوگوں کی کمپنی میں رہیں تو پھر آپ بھی نیکی کی طرف مائل ہوں گے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ کسی ایسی کمپنی میں آپ جا رہے ہیں کہ پھر آپ کو وہاں سے جا کر پھر آپ ظاہری بات ہے کمپنی کے انفلوئنس میں رہیں گے تو پھر کوشش کر کے اوائڈ کر لیں۔ آگے 71 74 ہے آیا، اے مسلمانوں اپنے ہتھیار لیے رہو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے نکل جاؤ، یقیناً تم میں بعض وہ ہیں پس جو پسو پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم ان میں سے کوئی دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کہ کاش کہ میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگانی کو آخرت پر قربان کرنے والے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ اب یہ ہوا یہ کہ جب یہ جو تھے جہاد کا وقت آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں یا تو تم اکٹھے جاؤ یا کوچ کوچ جاؤ، تو کچھ لوگ جو تھے وہ جب نہیں جاتے تھے، اور جب نہیں جاتے تو اگر وہاں کوئی جو تھا شہید ہو جاتا تھا تو کہتے تھے دیکھا اگر تم بھی نہ جاتے تو اچھے رہتے، اب چلے گئے نا ہم تو اچھے رہے، ہم یہاں ہوئے۔ اور اگر کہیں وہاں جا کے جنگ جیت جاتے تھے اور پھر جو جنگ جیتتے تھے ان کو پھر وہ حصہ ملتا تھا نا مال غنیمت میں سے، تو وہ کافی امیر ہو جاتے تھے، تو پھر کیا کہتے تھے کہ کاش ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے تو ہمیں کامیابی ملتی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دنیا کی زندگی کو آخرت پہ قربان کرے گا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا
اور شہادت جب پائے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا بدلہ دیں گے۔ اب یہ دنیا کی زندگی کو آخرت پہ قربان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مومن کے لیے زندگی کیسی ہے؟ جیسے قید خانہ۔ اگر اب ہمیں قید خانہ نہیں لگ رہا نا کہ ہم ہر چیز سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے، یہ میں نے نہیں کرنا، اس میں نے یہ غیبت میں نے نہیں کرنی، اس بات پہ مجھے صبر کرنا ہے، یہ میرے لیے آزمائش ہے، میں الحمدللہ پڑھوں اور پریشان نہ ہوں، پیسے کی آزمائش ہے، اس چیز کی آزمائش ہے، تو اپنا دل اللہ پہ جما لیں، پورے کے پورے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو یہ ہے جو دنیا کی زندگی کو اللہ کی زندگی، آخرت کی زندگی پہ قربان کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں وہاں جا کے بڑا بڑا بدلہ عنایت ہوگا جب ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کے خاطر لگا دیں گے، تو پھر ہمیں بڑا انعام ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، آگے کیا ہے آیا 75 اور 76 کہ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوانوں کو چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو مرد، عورتیں اور ننھے ننھے بچے یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بالکل بودا اور سخت کمزور ہے۔ ان قید الشیطانی کانا ضعیفہ کہ شیطان کا جو حملے ہیں یہ بہت ہی کمزور ہیں، جو کسی انسان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ تھا کہ اس زمانے میں جب یہ عورتیں اور بچے جو تھے نا مکہ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دے دیا تھا کہ ابھی جہاد نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نہ آپ نے ان سے لڑنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس صبر کا حکم دیا تھا کہ اتنی اتنی ان کو سزائیں ملتی تھی، سخت چیزوں پہ لٹا دیتے تھے کہ پیچھے سے چمڑی جو تھی وہ ان کی جو تھی وہ ساری پگھل جاتی تھی، ایسے گرم کوئلوں پہ لٹاتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نے صرف صبر کرنا ہے۔ تو اس وقت یہ مسلمان کہتے تھے کہ کیوں ہمیں صبر کا کہہ رہے ہیں، کب ہماری چھٹکارا ہوگا، کب ہم لڑیں گے، ہمیں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ان کو لڑائی سے ان کو جواب دیں۔ لیکن تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مصلحت یہی ہے کہ تم لوگ صبر کرو۔ ابھی ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جب کیا ہوا، جب یہ لوگ مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، پھر وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امن بھی دیا، آرام دیا، سائش دی، گھر بھی دیے، دوست دیے، سب کچھ دیے۔ پھر وہاں پر جب وقت ایسا آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب کافروں کے اگینسٹ اب جہاد کرو، تو پھر یہ لوگ کچھ کہنے لگے ان میں سے کہ ہاں ہم تو ابھی یہ زندگی تھوڑی سی تو ہماری زندگی تھی، اب یہ ہمیں ابھی تو آ کے سکون، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کیوں کرنے کو کہہ دیا؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطانی حربے جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں، تو تم لوگ جو ہو، اب جب میں نے تمہیں کہا ہے تو پھر اب جہاد کرو، اس وقت ہیلا بازی نہ کرو اور دنیا کی زندگی پہ اتنا نہ وہ کرو انحصار۔ اگلی آیا میں بھی اسی کی کنٹینیوٹی ہے 77 میں، کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگی اے رب تو نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی کو اور نہ جینے دیا؟ تو کہہ دے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وہی اسی کی کنٹینیوٹی میں کہا کہ پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا تو وہ سامنے والی جماعت پہ ایسے ڈرنے لگ گئے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ہے کہ ہم کبھی بھی کافروں سے اس طرح نہ ڈریں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر موت سے تو فرار ممکن نہیں، آیا 78 میں پھر وہی بات کی، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط برجوں میں ہو، انہیں اگر کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر انہیں برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے، انہیں خبر کر دو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ میری طرف سے ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اچھا اچھا دیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، ہمیں اتنا اچھا سب کچھ دے دیا، اور جب کچھ مشکل آ جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے۔ نہیں، وہ آزمائش ہے ہماری طرف، یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے، وہ کچھ ہماری آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور آگے اسی کی کنٹینیوٹی ہے 79 میں کہ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے، ہم نے تجھے تمام لوگوں پہ پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ بس ہے سامنے دیکھتا۔
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ چیزیں جو ہیں جو تم لوگ اچھی کرتے ہو نا اللہ کی طرف سے وہ تمہیں بھلائی ملتی ہے، لیکن کچھ برائیاں تمہیں کہ تم خود ذمہ دار ہو، جیسے کہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم سیدھا راستہ کریں یا ٹیڑھا راستہ کریں، ہمارے پہ اختیار ہے کہ ہم اپنے پیسے کو اس کی زکوٰۃ ایکولی نکالیں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ اب اگر ہم نہیں نکالیں گے تو پھر ہم خود برائی کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اب اگر ہم روزہ پورا نہیں یا روزے پورے نہیں رکھتے اور کوئی اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ ایک ہمارا اختیار تھا نا کہ ہم رکھتے۔ تو اگر ہم کچھ ایسی برائی چیز کرتے ہیں تو یا پھر اپنی چیز کی حفاظت نہیں کرتے تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے آیا 80 اور 81 ہے کہ اس رسول کی اطاعت جو کرے اس نے اللہ کی فرما برداری کری، اور جو منہ پھیرے تو اس نے تجھے کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو کہہ گئی ہے ان کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، ان کی طرف التفات بھی نہ کر اور اللہ پر بھروسہ رکھ، اللہ کافی کارساز ہے، وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کی اطاعت کی، بار بار رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت کا ذکر ملے گا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ رات میں جا کے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم ان کے اگینسٹ کیسے مشورے کریں، ان کے خلاف کیسے کریں۔ تو یہ ابھی بھی یہ تو سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ پولیٹیکلی تو ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے اگینسٹ، بڑے بڑے ملک ہیں وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو ہم چینج کریں، ان کو ان کے مذہب سے دور کریں، کیسے سعودی عرب میں ہم اپنا ہولڈ رکھیں، کیسے ہم غزہ میں ہولڈ رکھیں، کیسے ہم پورے سازشیں ان کے بڑے بڑے وہ کرتے ہیں، یہ ان کا مقصد یہی ہے کہ ان کو ان سے نکالیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور مسلمانوں کو کیا کہا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل رکھو اور جو جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ کرو، ان کے لیے جہاد کے لیے کمر بستہ ہو، اس میں سستی نہ کرو، زندگی کی موت کو زیادہ اہم نہ سمجھو، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، ہمارا نصف سپارہ بھی ہو گیا، چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ، لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔